خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے، خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ ابھی تو بدن میں لہو ہے بہت، ابھی تو بدن میں لہو ہے بہت، قلم چھین لے روشنائی نہ دے، قلم چھین لے روشنائی نہ دے۔ خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے۔ خدا ہم کو ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہیں تمام جہانوں کے نظام۔ لاکھوں کروڑوں درود سرور الانبیاء پر، جمیل الشیم پر، فخر موجودات پر، کہ جن کے صدقے میں اس کائنات کو ترتیب دیا گیا اور جن کے توسل اور احسان کے ذریعے آج ہم الحمدللہ اللہ رب العزت کے خاص بندوں میں شمار کیے جاتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں، اس امت میں کہ جو امت رسول اللہ کی امت ہے، اور دنیا کی ابتدا سے لے کر قیامت تک جتنی بھی امتیں آئیں، جس قدر بھی انبیاء آئے، ان انبیاء کی امتوں میں اگر کوئی امت اللہ رب العزت کے قرب کو پا سکی تو وہ رسول اللہ کی امت ہے، اور اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص محبت، آپ کی قربانیاں، اپنی امت کو بالکل ایسے جیسے کوئی شخص اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ہمارے ایمان کا اس قدر لازمی جز ہیں کہ آپ کی محبت ہمارے دل میں، یعنی مسلمانوں کے دل میں اس قدر ہونی چاہیے، اس حد تک ہونی چاہیے، اس حد تک تابندہ ہونی چاہیے کہ ہمارے لیے آپ کی محبت سے زیادہ کسی کی بھی محبت اس دل میں نہ ہو، یعنی کہ اپنے ماں باپ کی بھی نہیں، اپنی اولاد کی بھی نہیں، اس وقت تک کہ جب تک نبی کی محبت دنیا کی تمام اشیاء، تمام ہی جو دنیا میں ہمیں بلیسنگز ملی ہوئی ہیں، جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، جن میں اولاد ہماری، جن میں زر ہمارا، جن میں زمین ہماری، جن میں مال تجارت، مال، ان سب سے زیادہ نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم مکمل مسلمان نہیں بن سکیں گے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کا بھی اہم ترین جز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اسی طریقے سے تابندہ رہے کہ ہم ان کے نام پر ہر موقع پر اپنی جان کو قربان کر دینے والی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکے کہ جب میرے نبی کے نام اور ناموس کی بات آئے گی تو ہر مسلمان چاہے وہ کس حد تک بھی دنیا دار ہو، اپنے نبی کی شان میں وہ کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی، اسی سلسلے کو آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ آج 10 رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، رحمتوں کا عشاء ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ نہ جانے کتنی رحمتیں میرے رب نے یکم رمضان سے لے کر کے اب تک ہمیں عطا کی، میں اور ہم سب جتنا بھی شکر اپنے رب کا ادا کریں وہ کم ہے۔ ہم اس کے احسانات کو یقیناً کسی طور پر بھی ہم چکا نہیں سکتے، ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، جیسا کہ قرآن کی آیت کہتی ہے 27ویں پارے کی کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اللہ کی کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جس وقت افطاری کے وقت پانی کا ایک قطرہ ہمارے حلق میں اترتا ہے تو اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس ایک قطرے پانی کی حیثیت کیا ہے، کہ یہ ایک قطرہ ہماری زندگی کی بقا کی ضمانت ہے۔ اگر یہ پانی اس وقت ہمیں نہ ملتا تو ہم اگلے کئی گھنٹے کس انداز میں گزارتے۔ یہ رب کی عطا اور اس کے پروردگار کے کرم کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پروردگار ہمیں یہ احساس دلانا چاہتا ہے اس روزے کے ذریعے، اس رمضان کے ذریعے، اس اجتہاد کے ذریعے، اس صبر کے ذریعے، اس قربانی کے ذریعے جو ہم اپنے رب کو پیش کر رہے ہیں، کہ پروردگار اسے نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ ہمیں دگنا تگنا عطا کرتا ہے، اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ رب کائنات نے اے انسان، اے بنی نوع انسان، تم پر جو احسانات کیے ہیں، تمہیں جو رب کائنات نے پیدا کر کے احسان کیا اور جو نعمتیں تمہیں بخشی ہیں، ان نعمتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تم چاہے کوئی بھی قیمت لے کر کے نکل جاؤ، تمہیں وہ چیز نہیں ملے گی۔ اگر تمہارا رب نہ چاہے
تو وہ تم تک باہم نہیں پہنچ سکتی۔ حاضرین کرام، اللہ رب العزت رمضان کی نعمتوں کو ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمتوں کا عشرہ آج ہم سے جدا ہو جائے گا، ایک روزہ باقی ہے، اب بھی وقت ہے ہم اپنے رب کو منا لیں، ہم ان گناہوں سے، ان غلطیوں سے اجتناب کرنے کی توبہ کر لیں کہ پروردگار ہم اب وہ غلطی کوتاہی نہیں کریں گے جس میں خاص الخاص ہمارے لیے ضروری جو ہے وہ دل دکھانا، جو ہمارا آج کل ایک مشغلہ بن گیا ہے، جس سے ہم لوگوں کو تکلیف دے کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ ہمیں تابندگی اور تازگی ملتی ہے لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر کے۔ یہ سرشت ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنی ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن ہم سے حساب لیا جائے گا حقوق العباد کا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا پڑوسی تو تم سے تکلیف میں نہیں تھا، تمہارے بھائی بہن، تم سے ملنے جلنے والے، تمہارے رشتہ دار، تمہارے دوست احباب تمہاری کسی وجہ سے، تمہاری کسی زبد کلامی کی وجہ سے تم سے تکلیف میں تو نہیں تھے۔ لہٰذا اگر ہمارے دلوں میں کسی کے لیے رنجش ہے، ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، تو آج رحمتوں کے عشرے کے اختتام پر ہم نہ صرف توبہ کریں گے بلکہ ہم ان لوگوں کو اپنے دل سے معاف کر دیں گے اور ان سے جا کر کے ملاقات کریں گے، تاکہ شاید اللہ رب العزت ہمارے اس عمل سے خوش ہو کر کے ہمیں وہ نواز دے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آج عزیزان گرامی، عزیزان ملت، آج کا دن بڑا اہم دن ہے، 10 رمضان المبارک۔ وہ دن ہے جو یوم وصال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریک حیات تھیں۔ 25 برس کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام ملتا ہے نکاح کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جانب سے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ خاتون کے جنہوں نے مال تجارت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزگی، آپ کی ناموری اور آپ کے ایک بہترین تاجر اور آپ کے سچا ہونے کی وجہ سے تمام کا تمام مال تجارت آپ کے حوالے کر دیا، اور آپ وہ مال تجارت لے کر کے دوسرے شہروں میں جاتے، دوسرے ملکوں میں جاتے اور تجارت کا وہ نظام قائم کیا جو اس وقت تک دنیا میں قائم نہیں ہوا تھا۔ جس انداز میں آپ نے تجارت کی، وہ تجارت آج تک رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ وہ جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو نکاح کے قبول فرما کر کے، چونکہ آپ خدیجۃ الکبریٰ کی عمر اس وقت 40 برس تھی، لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ پیغام رب کائنات کی مرضی سے تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کیا، اور آپ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے کہا کہ خدیجہ نے میری اس وقت مدد کی، خدیجہ نے اس وقت میرا ہاتھ تھاما، خدیجہ نے اس وقت مجھ پر یقین کیا جب دنیا میں کوئی شخص خدا کے سوا مجھ پر یقین کرنے والا نہیں تھا، تو میں خدیجہ کو وہ مقام دیتا ہوں اپنی تمام ازواج میں جو میں نے کسی کو نہیں دیا۔ اور حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس وعدے کو پورا کر دکھایا۔ جب تک آپ حیات رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد پیار اور محبت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو عطا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں سلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مزار اقدس پر، آپ کی روح کو بے حد ثواب اور صلاح پہنچاتے ہیں، اور آج کا دن آپ کے نام کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو جنت کے باغوں میں اعلیٰ ترین باغ میں رکھے، اور قیامت کے دن آپ کی رفاقت امت کو نصیب فرمائے، کیونکہ آپ ہم سب کی ماں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتا ہوں، چونکہ وقت کم ہے، دامن وقت میں بہت گنجائش کم ہے، اور میرے پاس بہت سارے یہاں پر خوبصورت مہمان ہیں جن کا مجھے تعارف آپ سب سے کروانا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے معین خان قادری، ممتاز نعت گو شاعر، ممتاز نعت خواں، سینئر نعت خواں، نعت خوانی کے حوالے سے ایک معتبر نام، نعت گوئی کے حوالے سے ایک معتبر نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ معین بھائی، آپ کی تو ماشاءاللہ نسبتیں اتنی مضبوط ہیں الحاج خورشید احمد سے اور دیگر سے کہ میں کیا یہاں پر بیان کروں، آپ تو خود ماشاءاللہ مرقع ہے، کرم الحمدللہ۔ معین خان قادری صاحب کا تعارف کروانا ایسا ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانا۔ بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کے لکھے ہوئے کلام اس وقت شورۂ آفاق کلام ہیں، جن میں مشہور زمانہ کلام آ گئی مصطفیٰ کی سواری، جس در پہ غلاموں کے حالات بدلتے ہیں، اور عطا کے پھول اور ثنا کی کلیاں، یہ کتابیں مارکیٹ میں
نہ صرف موجود ہیں بلکہ دنیا میں ان نعت خوانوں کے ہاتھوں میں موجود ہوتی ہیں جو محافل میں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں ذکا الدین ذکا، جو کہ مشہور شاعر اور نعت گو عزیز الدین خاکی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ نذرانہ حمد سے اس محفل کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ اپنے والد صاحب کا لکھا ہوا کلام عزیز الدین خاکی کا پیش کر رہا ہوں۔ یا خدا خالق جہاں تو ہے، یا خدا خالق جہاں تو ہے، کس قدر سب پہ مہربان تو ہے، کس قدر سب پہ مہربان تو ہے، ذرے ذرے کے دل میں گر تیرا، ذرے ذرے کے دل میں گھر تیرا، قطرے قطرے کا رازداں تو ہے، قطرے قطرے کا رازداں تو ہے، سارے عالم ہیں تیرے حلقہ بگوش، سارے عالم ہیں تیرے حلقہ بگوش، کہ شہنشاہ ہر زمان تو ہے، کہ شہنشاہ ہر زمان تو ہے، خاکی تیرا کوئی جواب نہیں، خاکی تیرا کوئی جواب نہیں، یہ بتا کس کا مدح خواں تو ہے، یہ بتا کس کا مدح خواں تو ہے، یا خدا خالق جہاں تو ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ذکا الدین نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں قاری محمد رفیق، جو کہ نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور میں گزارش کروں گا کہ نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ یہ مائک بیٹا ان تک پہنچا دیجیے گا۔ قاری محمد رفیق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بعد اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا بریک ہوگا، اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ بسم اللہ۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار
باتیں بنائے رکھنا میرے سرکار، میری باتیں بنائے رکھنا۔ جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کے گناہ گارے پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کے گناہ گارے پہ سائے رکھنا، میرے سرکار، میری باتیں بنائے رکھنا۔ آقا آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آقا آپ یاد آئیں تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا، میرے سرکار، میری باتیں بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ ان کے ہو جان ہو ہر ایک چیز انہی سے مانگو، ان کے ہو جان ہو ہر ایک چیز انہی سے مانگو، اپنے دامل۔ خوش آمدید ناظرین، بزم ثناگر کے خصوصی سیگمنٹ سیکھے علم و عمل میں ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید عمار بابر۔ خوبصورت محفل اس وقت اپنے رنگ و نور سے سجی ہوئی ہے اور اپنے عروج پر ہے، اور رحمتوں کی ہم پر برسات ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت رمضان کے اس مہینے میں ہمیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں عالم اسلام کے ممتاز ثناگو شاعر نعت خواں معین خان قادری صاحب۔ میں ان کی جانب بڑھوں گا اور ان کا حوالہ بھی میں اس انداز میں دے دوں کہ بے شمار کلام آپ کے ایسے ہیں جو شعراء آفاق نعت خواں حضرات نے پڑھے ہیں، اور دنیا میں جہاں جہاں محافل ہوتی ہیں آپ کے پڑھے ہوئے کلام پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ انہی کلاموں میں سے کوئی ایسا کلام جو طول و عرض تک جس کی گونج پہنچی، وہ آج ہمارے سماعتوں کی نظر فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمار بھائی، میں مجھ سے
سینئر جو شعراء ہیں ان کا کلام پڑھنے کو میں زیادہ ترجیح دیتا ہوں. اپنا کلام میں بہت کم پڑھتا ہوں. جو میرے جونیئر ثنا خان اور جو مجھ سے محبت کرنے والے وہ میرا پیش کرتے ہیں وہ کلام بھی میں نے کم پڑھے. لیکن جو کلام جو ہمارے اکابرین میں جو سینئر گزرے ہیں شعراء میں, میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ان کا کلام پیش کروں. دعائیہ کلام اور مدینے کی حاضری کے حوالے سے. بھلاؤ نا اپنے سخی دربار میں, بھلاؤ نا اپنے سخی دربار میں, لاگے نہ جیا سنسار میں, بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں. میرے سوئے بھاگ جگاؤ, مجھ کو اپنے در پہ بلاؤ. بیٹھا ہوں کب سے میں, بیٹھا ہوں کب سے انتظار میں, بھلاؤ نا اپنے سخی دربار میں. ٹوٹ نہ جائے سانس کی مالا, دل آئے وہ رحمتوں والا. ٹوٹ نہ جائے سانس کی مالا, دن آئے وہ رحمت والا. آؤں سخی کے میں, آؤں سخی کے میں دیار میں, بلاؤ نا اپنے سخی دربار میں. آرزو کرے تو کرے آدمی مدینے کی, آرزو کرے تو کرے آدمی مدینے کی. ہو ہی جائے گی ایک دن حاضری مدینے کی, مدینے کی. ہو ہی جائے گی ایک دن حاضری مدینے کی. اور خاکی بھائی اپنی تڑپ کیسے کرتے ہیں کہ یا نبی نظر کرم فرمائیے, یا نبی نظر کرم فرمائیے, اپنے روضے پر
بلوائیے اپنے روضے پر ہمیں بلوائیے ہجر کے صدمے بلا کب تک سہوں ہجر کے صدمے بلا کب تک سہوں میرے آقا اور نہ تڑ پائیے میرے آقا اور نہ تڑ پائیے اور عمار بھائی خاکی بھائی کیا کہتے ہیں آخری بات کہ خاک ہوں خاک ہوں خاک ہوں خاکی تخلص ہے میرا مجھ کو بس خاک مدینہ چاہیے رہ گئی معین بھائی انشاءاللہ کسی دن آپ کو خوب سنیں گے دل بھر کے سنیں گے کیونکہ آج وقت کم ہے اور چھوٹے سے بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور چند ہی لمحوں میں واپس آتے ہیں انتظار کیجیے گا خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم اور اس وقت اس سیگمنٹ کا جس کا کہ آپ کو بےتابی سے انتظار ہوتا ہے وہ اس وقت اسٹیج پر موجود ہے یعنی کہ کوئز کمپٹیشن اور کوئز کمپٹیشن میں میرے ساتھ اس وقت 3 کانٹیسٹنٹس یہاں پر موجود ہیں جنہیں کہ آپ ڈائس پر دیکھ سکیں ان کے نام آپ کے سامنے میں یہاں پر آپ سے شیئر کر لیتا ہوں رضوان جو کہ سندھ ایگریکلچرل یونیورسٹی کے طالب علم ہیں اور میر پور خاص سے یہ تشریف لائے ہیں اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں کنیز زینب جن کا کہ لیاقت میموریل اسکول سے تعلق ہے اور یہ اسکول کی طالبہ ہیں اور اس کے ساتھ ہی موجود ہیں تیسرے کانٹیسٹنٹ نجم عباسی جو کہ دہلی کالج کے طالب علم ہیں اور اس کے ساتھ ہی میں بلا تاخیر ان سے سوالات شروع کرتا ہوں اور جو سب سے زیادہ سوالوں کے جواب دے گا وہی طالب علم آگے مقابلے میں پہنچے گا یعنی کہ آج کوالیفائی کرے گا دیکھتے ہیں کہ آج کا سہرا کس کے سر پر سجتا ہے پہلا سوال رضوان جو کہ میرپور خاص سے آئے ہیں ان سے میں کرنا چاہوں گا رضوان پہلے سوال کا جواب آپ دیجئے پہلا سوال یہ ہے کہ فجر کی نمازوں میں کتنی رکعتیں فرض ہیں فجر کی نماز میں 2 رکعتیں فرض ہیں ویری گڈ فجر کی نماز میں 2 رکعت فرض ہیں اب آپ یہ مائک اپنا کنیز زینب کی طرف بڑھا دیجئے کنیز آپ بتائیے ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں 12 رکعتیں ہیں اور اب یہ مائک آپ بڑھا دیجئے نجم عباسی کی جانب نجم عباسی صاحب بتائیے کیا عصر میں جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنت موقدہ ہیں یا سنت غیر موقدہ ہیں سنت موقدہ سنت موقدہ ہیں چلے میں آپ کے اس سوال کو درست مان لیتا ہوں اور یہ مائک آپ بڑھا دیجئے رضوان کی جانب رضوان صاحب آپ سے اگلا سوال میں پوچھتا ہوں حضرت ابو بکر نے غزوہ بدر میں کون سی خدمات انجام دی تھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے گھر کا سارا مال وہ وہاں پر لے کر آئے تھے نہیں کوئی خاص خدمت انجام دی تھی اس جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چلیں ہنٹ دے دیتا ہوں میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غار کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکے تھے نہیں وہ تو ہجرت کا وقت ٹھیک ہے آپ یہ مائک آگے بڑھا دیں کنیز کی طرف کنیز اسی سوال کا جواب دیجیے گا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ویری گڈ بہت خوب اس کا مطلب ہے کہ کنیز زینب نے بڑی اچھی تیاری کی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ کے طور کے اوپر آپ نے خدمات انجام دی تھی مائک آگے بڑھا دیجئے اور میں سوال کرنا چاہوں گا نجم عباسی سے نجم عباسی کفار کے لشکر سے سب سے پہلے مقابلہ کرنے کے لیے کون کون آگے بڑھا تھا مسلمانوں میں کفار کے لشکر سے چلے میں سوال تبدیل کر دیتا ہوں حضرت حمزہ
حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث، ان میں سے کون کس کے مقابلے میں آیا؟ پاس کر دیتے ہیں. چلیں یہ مائک آپ آگے بڑھا دیں اور رضوان کو دے دیجیے. رضوان سیم سوال کا جواب ہے؟ چینج کر دوں؟ چلیں میں چینج کر دیتا ہوں. چلیں فتح بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر میں کتنے دن قیام فرمایا؟ چلیں یہ تو بہت آسان سوال ہے. بدر کی جو فتح ہوئی تھی اس کے بعد بدر کے مقام پر ہی آپ کچھ دن رہے تھے. 6 دن شاید. نہیں 6 دن نہیں، 4 دن. بس یہ آپ مائک آگے بڑھا دیں. ہاں بیٹا کنیز 3 دن. 3 دن. اور اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ مقابلے کا کلائمیکس ہمارے سامنے آ گیا اور آج کا مقابلہ جیت لیا ہے کنیز زینب نے. میں مبارکباد پیش کروں گا کنیز زینب آپ کو، اور آپ اگلے مقابلے کے لیے منتخب ہو گئی ہیں اور اگلے مقابلے انشاءاللہ اور محنت کریں گی. آپ دونوں کے لیے بھی بہت ساری دعائیں ہیں. اگلی مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ اچھی اور تیاری سے آئے تاکہ آپ لوگ اگلے مقابلوں کے لیے منتخب ہو سکیں. اور اس کے ساتھ ہی میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز نعت خواں سلیم الدین. ان کا تعارف میں اس حوالے سے کرواتا چلوں کہ عزیز الدین خواں کی عالم اسلام کے معتبر نعت گو شاعر اور نعت خواں ان کے یہ بھائی ہیں. آج ہمارے اس ایوان میں موجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ اپنی آواز میں ہمیں کوئی ایسا کلام سنائیں جو ہمیں مدینے تک روحانی طور پر پہنچا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات چل رہی تھی ہمارے سینئر ثنا خواں معین خان قادری صاحب کی جانب سے مدینے کی حاضری کی، تو مدینے کی حاضری کے لحاظ سے ہی میں اپنے مرحوم بھائی عزیز الدین خاکی صاحب کے گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں. درے سرکار پر جو جا درے سرکار پر جو جا رہے ہیں، درے سرکار پر جو جا رہے ہیں، وہ اپنے بخت کو چمکا قسمت کا دھنی ہے، سنے دائے تو قسمت کا دھنی ہے، تجھے سرکار خود بلوا رہے سرکار خود بلوا رہے ہیں، اور خدا دیتا ہے اور وہ بانٹتے ہیں، خدا دیتا ہے اور وہ بانٹتے سبھی خیرات ان کی پا رہے ہیں، سبھی خیرات ان کی پا رہے ہیں، دیارے مصطفیٰ کے سب نظارے دیارے مصطفیٰ کے سب نظارے
دل خاکی میں اترے جا رہے ہیں، دل خاکی میں اترے جا رہے ہیں، درے سرکار پر جو جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سلیم الدین جو عزیز الدین خاکی صاحب کے بھائی ہیں، عزیز الدین خاکی مرحوم ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے تھے اور بڑی محبتیں تھیں، اور اس سیٹ پر بھی کئی مرتبہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ جاتے جاتے آپ سب کے نام ایک پیغام کہ آج کے دن انشاءاللہ اس رحمتوں کے عشرے کے اختتام کے وقت ہم یہ اپنے اندر اعادہ کرتے ہوئے اپنی ذات میں اعادہ کریں گے، اور یقین کے ساتھ کہ ہم اپنی ذات میں سے اس عنصر کو ختم کریں گے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کے خوش ہونے والا جو جذبہ ہے ہم آج اپنے اندر سے بالکل ختم کر دیں گے، اور کسی کو تکلیف میں دیکھ کر کے ہم فوراً آگے بڑھ کر کے اس کی مدد کریں گے، کیونکہ آخری جو آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ تھا اس کے اہم نکات میں ایک یہ نکتہ بھی شامل تھا، اور انہی خیالات کے ساتھ کہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ ہماری ماں ہیں، اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز فرمائے، کیونکہ ان کا جو احسان امت کے اوپر ہے وہ احسان ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ اور انہی خیالات کے ساتھ اپنے میزبان سید عمار بابر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و نگہبان، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔